اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وَلَأَهْلِ بَيْتِهِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے محمد مومنین ایک مومن بہت بیمار ہے، سلیم حاتم مرچنٹ بہت بیمار ہے۔ ہم لوگ سب مل کے اور سارے بیماروں کے لیے ہم سب مل کے اما یجیبو پڑھیں گے اور ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف۔ پروردگار بحق بیمار کربلا بیمار مدینہ یہ مرچنٹ صاحب کو اور دنیا میں جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں اس وقت بحق بیمار کربلا بیمار مدینہ اس مجلس کا واسطہ مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرمائے اور جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کرتے ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ اللہ، تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ اللہ اس وائرس سے سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو پوری دنیا میں بچا لے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے۔ عزاداران امام گلستان ہند ممبئی کی یہ 10ویں اور آخری مجلس 1443 ہجرہ 2021 کی ہے، آخری مجلس ہے۔ مسلسل 10 دن سے 9 دن سے آپ کی خدمت میں سورہ مبارک کے الحمد سے استفادہ حاصل کر رہا، معروضے کر رہا کہ یہ جملہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اب تو رٹ بھی گیا ہوگا 10 دن سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اتنا فیملیئر ہے سب کے لیے کہ مجھے یہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی پہلے دن بھی کہ کس سورے کے جملے، اس لیے کہ اتنا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اب پڑھنا بھی چاہیے، جتنا پڑھنا چاہیے، جتنا میں نے سورہ الحمد کے بارے میں کہا مسلسل سورہ الحمد پہ پڑھا کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو تمہاری تقدیر کو بدلتا، بیماروں کو شفا دیتا۔ یہاں تک کہا گیا اس سورے کے لیے کہ اگر سورہ 11 مرتبہ مردے پہ پڑھے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ اس میں چھوٹی بات مت سمجھو یا حیرت کی بات مت سمجھو، قرآن سے اگر کوئی زندہ نہیں ہوگا تو پھر کس سے زندہ ہوگا؟ نہیں تو کبھی کسی چیز میں شک نہیں کرنا، میں پڑھوں گا تو کبھی نہیں ہوں گا، شاید آپ پڑھیں گے تو زندہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ پورا زبان کا اثر کاؤنٹ ہوتا کہ تم کیسا پڑھ رہے، اس کے بعد ہی ہر چیز تمہارے لیے کھلتی۔ الحمد کا سورہ یہی تو معجزہ ہے قرآن کا کہ اب تک ویسا ہی ہے قرآن جیسا نازل ہوا تھا۔ آسمان کی جتنی کتابیں ہولی بکس آئیں وہ ساری ہولی بکس بدلتی گئی۔ آپ کو یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے کہ یہ ہولی بک ہے، مطلب ان کی ہولی بک پہ نہیں، لائک توریت، انجیل، زبور، یہ 3 کتابیں آسمان کی، اس پہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ توریت آئی تھی موسیٰ کے اوپر، انجیل آئی تھی عیسیٰ کے اوپر، زبور آئی تھی داؤد کے اوپر، اس پہ یقین رکھنا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج یہ تینوں کتابیں اصلی حالت میں نہیں ہیں، آپ سمجھے میری بات، اصلی حالت میں نہیں ہے۔ وہی انجیل نہیں ہے جو انجیل آئی تھی نبی عیسیٰ کے اوپر، اس انجیل میں تو سرکار کا بھی نام تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور وہ انجیل جو ہے ہر 100 سال کے بعد بائبل بدلی، نیو ٹیسٹمنٹس بھی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹس بھی، اور یہ لوگ اپنی مرضی سے
آسمان کی کتابوں کو بدلتے گئے. زبور تو آج کل دنیا میں نہیں ہے. زبور نبی داؤد کے اوپر جو کتاب آئی تھی، زبور دنیا میں اس وقت نہیں. تورات ہے، تورا جس کو انگلش میں تورا بولتے ہیں، جوز جو پڑھتے نبی موسیٰ کے اوپر جو آئی تھی. انجیل کرسچینٹی کے سب کو پتا ہے، لیکن زبور نہیں ہے. زبور کی ایک چھوٹی سی بات سن لو. نبی داؤد کے اوپر آئی تھی پوری ہولی بک، اور نبی داؤد کا لہن بہت اچھا تھا. لہن سمجھتے آپ کہ جب آپ وہ پڑھتے تھے تو اتنی خوبصورت اللہ نے ان کا آواز دی تھی اور لہن دیا تھا کہ چلتے چلتے لوگ رک جاتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی، پرندے ایسا ٹھہر جاتے تھے. لہن داؤدی مشہور ہے. یعنی آج اگر آپ وہ کریں کہ سب سے اچھا لہن، سب سے اچھی آواز، سب سے جیسا قرآن آپ خلت سے پڑھتے، بعض وقت خوبصورت کتنا اچھا لگتا. لہن داؤدی جب نبی داؤد خود اپنی ان کے اوپر جو کتاب آئی وہ پڑھتے تھے تو روایت کا جملہ کہ پرندے برڈز ٹھہر جاتے تھے ان کے لہن کو سنتے. اللہ کے رسول کے سامنے کہا گیا کہ لہن داؤدی کیا مشہور ہے. کہا لہن داؤدی کیا ہوگا، جب میرا بھائی علی جنت میں قرآن پڑھے گا تو لوگ ایسے ٹھہر جائیں گے. لہن داؤدی کیا، میرے بھائی علی کا لہن دیکھنا جب، لیکن وہی دیکھیں گے جو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ لیں جنت میں جانے کے. تو ساری کتابیں ختم ہو گئی، قرآن باقی ہے. کیوں باقی ہے قرآن؟ قرآن کا خود دعویٰ ہے کہ اس کی حفاظت ہم کرتے. قرآن خود بول رہا، اللہ خود بول رہا کہ ہم پروٹیکٹ کریں گے قرآن کو. اور اللہ نے پروٹیکٹ کیا کس کے ذریعے کیا؟ معصومین کے ذریعے کیا. اگر پلیز غور سے سن، اس لیے کہ میں یہاں جو بیٹھے صرف ان کے لیے نہیں پڑھا، میں تو جنرل میسج دے رہا. قرآن مجید وہی حشر ہوتا جو انجیل کا آج ہوا، تورات کا جو آج حشر ہوا. اگر آپ کو احمد دیدات کا، احمد دیدات نام سنے ہوں گے، ایک بہت بڑا ڈیبیٹ کرنے والا تھا کرسچینٹی کے ساتھ. اور اس کا البرٹ ہال نیو یارک میں اس کا کرسچینٹی کے جو پریسٹ تھے، سب سے بڑے پریسٹ، ناٹ پوپ، ان سے ڈیبیٹ ہوا. اور یہ احمد دیدات وہ شخص ہے جس کو ہیبرو لینگویج میں بائبل یاد تھی. یہ تو انگلش میں ہے، اصل بائبل تو ہیبرو میں آئی. جیسا ہمارا قرآن عربی میں آیا، آج تک اوریجنل ویسی عربی میں باقی ہے. لیکن آج عیسائیت کے بعد سب کو جو کتاب ہے وہ انگلش میں ہے. بائبل سب کو معلوم ہے انگلش میں، انگلش میں، مراٹھی میں، ہر لینگویج میں نہیں، لیکن ہیبرو میں نہیں. احمد دیدات کو ہیبرو کا قرآن یاد تھا، وہ بائبل یاد تھا. کیا جینیس آدمی تھا وہ. ساؤتھ افریقن تھے، ان کا حال میں انتقال ہوا، لائک 98 99 میں انتقال ہوا. البرٹ ہال نیو یارک میں جو سب سے بڑے پریسٹ تھے امریکہ کے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوا. پورا ہزاروں آدمی بیٹھے، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا، یہ گوگل کریں گے تو مل جائے گا. انہوں نے لٹرلی بائبل کو ایسے اٹھا کے بولا از اٹ ورڈ آف گاڈ، یہ کہہ کے پھر سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا. ہنگامہ مچ گیا کہ ہولی بک کو کیسا ہونی چاہیے. انہوں نے کہا از اٹ ورڈ آف گاڈ، یہ ہو ہی نہیں سکتی ورڈ آف گاڈ. سنو کیا ہے بائبل. تو انہیں کرسچینٹی ہل گئی تھی احمد دیدہ کے ڈیبیٹ سے. ساؤتھ افریقن تھے، سینئر سٹیزن تھے. ان کا پورے ڈیبیٹ جو ہے آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے. ایکسٹرا آرڈینری کہ انہوں نے بتایا کہ اسلام کیا ہے، وہ مطلب اسلام کیا ہے اور ریئل بائبل کیا ہے اور یہ بائبل کیا ہے. دوستوں ساری کتابیں مٹ گئی ہے لیکن مٹی ہوئی ہے. ہمارا قرآن صرف اس لیے بچا ہوا ہے، اور سے سننا، صرف اس لیے بچا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کی آنکھ جب بند ہوئی تو قرآن مجید پورا ایک جگہ نہیں تھا. ایسا یہ شکل میں نہیں تھا جیسا آج ہمارے سامنے قرآن مجید ہے، ویسا نہیں تھا. ایک سورہ کسی کے پاس ہے، کوئی آیت کسی کے پاس ہے، اس طرح تھا. اللہ کے رسول کی جب شہادت ہوئی 11 ہجری 28 سفر کو، تو قرآن مجید اس طرح، پلیز میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف متوجہ، 50-60 منٹ کی مجلس، آخری مجلس، تو ایسی اس شکل میں نہیں تھا قرآن. سورہ آیتیں ڈیفرنٹ لوگوں کے پاس، لیکن جو وارث قرآن تھا اس کے پاس تو تھا. کیا بول رہا یار میں، وارث قرآن تھا. تو امام علی کیوں نہیں نکلے تھے گھر سے؟ امام علی نے اللہ کے رسول کی شہادت کے بعد عہد کیا تھا کہ میں اسی وقت باہر جاؤں گا کہ جب دوش پہ ردا ڈالوں گا، جب میں قرآن کو جمع کر لوں. دیکھو جس کو درد ہوتا وہی کرتا.
جس کی چیز رہتی وہی کرتا. میں کیا بول رہا ہے؟ حقیقت ہے نا. جس کی چیز ہے وہ کرتا, جس کی چیز نہیں وہ چھوڑ دیتا. اس میں کئی واقعات میرے ذہن میں آ رہے اس وقت. تو مولا نے کہا میں دیش پہ ردا نہیں ڈالوں گا جب تک میں قرآن کو جمع نہ کروں. اور امام علی نے جو قرآن کو جمع کیا وہ بالکل سیکوینس میں کیسے, کس کے لیے سورہ آیا, کس کے لیے آیت آئی, ایک ایک چیز کا مولا نے اسی سیکوینس میں لکھا, لکھ کے جمع کر لیا, جمع کر کے دربار میں پیش کیا خلیفہ کو. لے کے جا کے کہا کہ یہ قرآن میں نے جمع کیا, ویسا ہی ہے جیسے رسول پہ نازل. ان لوگوں نے کہا ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے. پہلے دور میں قرآن نہیں تھا ایسا جیسا آج ہے, دوسرے دور میں قرآن نہیں تھا ایسا, یہ تو تیسرے دور میں بنا. یہ وہ بھی بولے کہ یار دو دور 14 سال ہو گئے ابھی تک قرآن ہی نہیں ہے. ایک آیت تمہارے پاس, ایک آیت اس کے پاس, ایک سورہ. کئی علماء, ہمارے علماء نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, میں کلیئر کر دوں گا, یہ ہمارا بلیو نہیں ہے. ہمارا بلیو یہ ہے کہ بے کے نقطے سے جیسے آئے سین تک بالکل وہی قرآن ہے. لیکن بعض علماء ان کے یہ کہتے کہ بکری نے پتے کھا لیے, پیپر کھا لیے, ایسا کہتے, لیکن ہم نہیں کہتے وہ بات. تو جیسا قرآن آیا تھا مولا نے جمع کیا. انہوں نے کہا ہم ایکسپٹ نہیں کرتے, ایکسپٹ ہی نہیں کرتے آپ کے قرآن. امام علی نے لا کے قرآن اپنے پاس رکھ لیا. ہمارا قرآن الگ نہیں ہے, پلیز کوئی غلط نہیں سمجھ, رکھ لیا. کیوں رکھا, کیوں نہیں دے دیا مسلمانوں کو, اپنے چاہنے والوں مسلمان کو دے دیتے, ابو ذر دیتے, مقداد, عمار سبھی تھے جب, یا بولتے کہ جو میرا شیعہ وہ یہ قرآن پڑھنا. اگر امام علی وہ کرتے تو قرآن کا بھی وہی حشر ہوتا جو بائبل کا حشر ہوتا. جس کو ڈر تھا, جو پروٹیکٹر تھا قرآن کا, اس نے کہا کہ کہیں رہے گا تو قرآن. یہ وہی ویسی واقعہ ہے وہ بچے والا. ایک بچہ, 2 عورتیں, مشہور واقعہ نا مولا کا, آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا نا, آج میرے منہ سے بھی 2 منٹ سن لیں. ایک بچہ 2 ماں کیا بول رہے تھے آگے, یہ میرا ہے, وہ بولتی یہ میرا ہے بیٹے کے لیے. مولا کے پاس آئے, مولا نے پوچھا اس سے کس کا ہے, اس نے کہا میرا. دوسرے سے پوچھا کس کا ہے, اس نے کہا میرا. امام علی نے پھر پوچھا, تیسری مرتبہ پھر پوچھا, پوچھ کے غمبر کو بلا, پورا مجمع کھڑا ہو, دیکھو علی فیصلہ کر سکتے. لیکن اس زمانے میں ڈی این اے نہیں تھا ورنہ معلوم ہو جاتا. اس زمانے کا ڈی این اے ولایت امیر المومنین ہے. آج وہ زمانے کا ڈی این اے مولا کی ولایت ہے, مولا کی ولایت ڈی این اے ہے. وہ تو بولا ہی تھا, بعد میں بات نکلی میں کیا کروں. جب مولا کی ولادت ہوئی اور جھولے میں امام علی آئے تو ابو جہل نے کیا کیا تھا, ابو لہب نے کیا کیا تھا, لا کے وہ اژدہے کو لا کے رکھا تھا کہ جس کو اژدہا کاٹ دے وہ حلال نہیں ہے, جس کو نہیں کاٹ دے وہ حلال ہے. یہی تھا نا اس زمان, جہالت کا زمانہ تھا. جب آیا مولا کی جھولے کو اژدہا تو علی نے کیا کیا, چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اس کو 2 حصوں میں بدل دیا. دو انگلیوں میں ایسے, مشہور بات ہے, 2 حصوں میں ایسا بدلا. مطلب وہ چیخنے لگے کہ اب نسل کی حفاظت یا نسل کی پہچان کیسے ہوں گی. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اس کی محبت نسل کی پہچان ہے. آپ سمجھ رہے, تو آئے 2 لیڈیز تھی, 2 عورتیں تھیں, ایک بچہ. بار بار بول رہے, مولا نے دونوں سے پوچھا. جب دونوں سے پوچھا, دونوں کلیم کر رہے تھے کہ مولا یہ بچہ میرا ہے. دیکھیے معرفت نہیں تھی, کس کو بتا رہے تھے, جو نسلوں سے واقف ہے. آپ سمجھ رہے, آپ ہم کو ہمارے پاس بھی مولا کی ویسی معرفت نہیں ہے. ہم خالی ہنستے, خوش ہوتے, مسکراتے, لیکن معرفت آ جائے نا تو آج کے دور کے تو میسوں میں کھمبر بن سکتے. معرفت آنا. امام نے کیا کیا, مشہور بات ہے, امام نے کھمبر سے کہا لا کے تلوار لاؤ, تلوار لا کے 2 حصوں میں بدلو, 2 حصے پیس کر دو, ایک پیس اس کو دے دو, ایک پیس اس کو دے دو. لوگوں نے کہا یا علی یہ کون سا فیصلہ ہے, یا علی آپ کے پاس آنے کا فیصلہ کیا ہوا, آپ نے فیصلہ کیا کیا, یہ کون سا فیصلہ ہے. آپ تو اتنا کلیم کرتے, اپنے علم کو اتنا کلیم کرتے, یہ کون سا فیصلہ کرتے کہ 2 پیس کرو, اس کو دے دو, اس کو دے دو. امام نے کہا ذرا ٹھہر جا, کوئی عمل میرے مولا کا حجت سے خالی نہیں ہوتا. اس نے تلوار اٹھائی, مشہور بات میں 1 منٹ میں ختم کرو, تلوار اٹھائی, تلوار چلی. اب دیکھیں دونوں عورتیں کھڑے ہوئے, لوگ کھڑے ہوئے, بچہ بیچ میں ٹیبل کے اوپر. اب ٹیبل کی سائز نے پوچھنا,
میری مجلسوں کے لیے مجھے بہت احتیاط سے بولنا پڑتا. تلوار یہاں تک آئی, بچے کے سینے تک آئی, آنا تھا. ایک عورت نے چیخا وہاں سے, یا علی یہ بچہ میرا نہیں ہے, یہ بچہ اس کا ہے, اس کو دے دو پلیز. ایک عورت نے پکار کے کہا, یا دونوں میں سے ایک نے کہا, یا جب بچے کے تلوار یہاں تک آ گئی, 2 پیسز ہونے والے تھے, کہا یا علی یہ بچہ میرا نہیں ہے, میں غلط بول رہی تھی, یہ بچہ اس کا ہے. اب پورے مجمع نے کہا یا علی دیکھو یہ صحیح بول رہی. علی نے کہا اب یہ بچہ اس کو دو. ارے یار کیوں دو؟ لوگوں نے کہا پھر غلط فیصلہ. کہا غلط فیصلہ نہیں ہے, یہ ریئل مدر ہے, حقیقی ماں ہے. یہ چاہ رہی کہ بچہ زندہ رہے لیکن 2 پیسز میں نہ بدلے. یہی چیز امام علی چاہ رہے تھے. خلافت کو جو نہیں لیا وہ ریزن یہی تھا کہ خلافت کہیں رہے, میرے پاس تو واپس آئے گی نا. جس کو درد ہوتا وہی کام کرتا. چلو پڑھے محمد. آپ سمجھ لیں میری بات. تو قرآن مجید مولا نے اگر لا کے سلمان اور بزرگ کو دے دیتے ختم ہو جاتا قرآن مجید. قرآن کی آتھینٹسٹی ختم ہو جاتی, قرآن میں چینج آ جاتا. اللہ کی یہ بات معذاللہ غلط ثابت ہوتی تو یہ وہی پروٹیکٹ کر سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آیا. امام علی کو ڈر تھا قرآن کا, یہ ناطق قرآن ہے, وہ سامت قرآن ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں لے رہے مت لو یہ قرآن. اب اور ایک بولتا بچوں کو کہ کوئی غلط نہیں سمجھنا کہ شیعوں کے پاس غلط دوسرا قرآن ہے, نہیں ہے ہمارے پاس دوسرا قرآن. ہم وہی قرآن پہ بلیو کرتے ہیں جو سعودی عربیہ میں پرنٹ ہوتا. اب اس سے زیادہ کیا بولوں, نہیں جو سعودیہ میں بانٹا جاتا قرآن حج کے موقع پر, یا تاج کمپنی کا قرآن, وہی قرآن پہ ہمارا بلیو ہے. ہمارا بلیو یہ نہیں ہے کہ مولا گشیوں کے بعد 40 پاروں کا قرآن ہے. لیکن یہ پارے وارے کچھ بھی نہیں ہے. پارے تو اب شروع میں 100-200 سال پہلے. قرآن میں سورے, سوروں سے قرآن پہچانا گیا, پاروں سے پہچانا نہیں گیا. یہ تو پارے ہمارے آسانی کے لیے کیا گیا. 100-200 سال پہلے شروع کیا, پہلے امام کے زمانے میں نہیں تھا. یعنی وہ کوئی غلط بات نہیں ہے, جیسے ایک رکوع پڑھ رہے کوئی مشکل نہیں. تو قرآن مجید کا حفاظت کرنے والا صرف میرا مولا تھا. اور ایسا حفاظت کی تو پورا قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے آپ ہر سورے کو دیکھتے جاؤ, الحم سے شروع کرو, الف لام میم سے اب آخر تک جاؤ, ہر سورے کی ایک جو ہے برکت ہے, ایک رحمت ہے. ہر سورے سے تم اپنی تقدیر کو بدل سکتے, ہر سورہ تمہاری زندگی کو بدل دیتا. سورت میں بہت بڑی بات بول رہا, آیتیں بدلتی ہیں, آیتیں بدل جاتی ہیں. اگر مسلسل میں نے شاید ریکسلر کی مجلسوں میں کہا تھا ایک جملہ بول رہا بس خالی, لیکن یہ جملہ نہیں بولا. وہاں یہ بولا تھا کہ اگر آپ اس کی تصویر پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بحق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. کیسا لگا؟ یہ تو مومن کے دل پہ نقشے کا کل حجر کی طرح ہے. من تو پڑھنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ کے دیکھو. آزمایا ہوا مجرب, ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ تسبیح پڑھو اس طرح سے, میں نے وہاں آدھا بولا تھا آج پورا کر رہا, اس لیے کہ وہی چینل پہ جا رہے تو لوگ سن سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. پھر بولو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام. کتنی دیر آپ یاد کر لیں, من کنتو مولا سب کو یاد ہے, یہ بھی سب کو یاد ہے. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا, یہ غدیر والی آیت ہے. اگر کوئی پڑھے, ہمارے عالم بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں کہ اس شخص کا زوال نہیں ہے جو اس کی تصویر پڑھتا. نہیں سمجھے آپ؟ زوال, ڈاؤن فال, اس شخص کا کبھی ڈاؤن فال نہیں ہوگا جو اپنی نمازوں کے بعد اپنی دعاؤں میں یہ بولے بحق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھو, آزما کے دیکھو, وہ اس کا گراف ایسا بڑھتا جاتا ہے. عجیب, میں آپ سے کیا بولوں, بعض باتیں میں نہیں بول سک رہا, میں مجبور ہو گیا کہ اس کا گراف کبھی کم نہیں ہوتا. یہ میری تصویر ہے جب بحق من کنتو مولا ہو. اسلام کا گراف بھی اسی سے تو بڑا نہیں, اسلام بھی کمپلیٹ اسی پہ تو ہوا. یہی بولنا بحق. کاروباری لوگ تو ضرور بولیں, بزنس مین بحق جاب والے بھی. اگر کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بزنس کا گراف نیچے جا رہا
تو بولا بحق بسم اللہ من کنت مولا فاز علی المولا، بحق الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ یہ تین جملے، لیکن تین جملے پوری نبی آدم سے لے کے خاتم تک کی نبوتوں کا نچوڑ ہے۔ بہت بڑی بات بولا، نبی آدم سے لے کے خاتم تک کے نبیوں کی نبوتوں کا نچوڑ۔ کل کیوں بولا؟ اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ جو دین آدم سے چلا تھا خاتم پہ کمپلیٹ کر ہوا ولایت علی کے بعد۔ تو بہت بڑی بات ہے دوستوں، اگر یہ تسبیح آپ پڑھنے لگے نا، آپ آزما کے دیکھو، میں تو آپ کو فری دے رہا تسبیح، پڑھ کے دیکھو کہ ثواب کتنا ملے گا۔ کچھ نہیں تو آیت تو پڑھے نا، حدیث پڑھے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہی۔ ہر چیز تو رزق نہیں ہے، ہر چیز تو پیسہ نہیں ہے۔ تو بہرحال کل جب بات چلی روکی تھی وہی روک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں۔ کل میں نے ٹرسٹ کی آپ کی بات کی تھی کہ اللہ کی عبادتوں میں ٹرسٹ کو پیدا کرو، اور ہمارے ٹرسٹ کے لیے کئی چیزیں بتائی کہ کس کی چیز سے ٹرسٹ بلڈ ہوتا۔ ٹرسٹ اگر بلڈ ہو جائے، یقین بلڈ ہو جائے، فیتھ بلڈ ہو جائے تمہارا، تو تم کو لٹرلی ریئل مزہ اگر آتا ہے نا تو اس پہ آتا ہے کہ آپ اس میں تعجب۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹے ایک عالم دین کا ایک بہت بڑا وہ بتاتا، واقعہ بتاتا۔ اللہ ہم کو بی بی معصومہ کی زیارت نصیب کرے، بہت بڑی زیارت ہے، بہت بڑی زیارت، ماشاءاللہ سب کرے ہوئے، لیکن آپ لوگ جب جاتے ہیں تو ایسی گئے زیارت کرے آگے۔ میں بڑا کین آبزرور، کہیں زیارت میں جاؤ تو ایک ایک چیز ایسا دیکھتا ہوں، لیکن مجھے ممبر پہ آگے بولنا ہے۔ عام لوگ ایسی زیارت لوگ بھی کرتے ہوں گے، میں تو ایسی بات کروں۔ شہزادی کے روزے میں آپ جاؤ، اللہ ہم کو جلد سے جلد جانا نصیب کرے۔ ہماری ماں ہے، بہت بڑی زیارت۔ بہت بعض علماء تو بولتے ہیں شہزادی کونین کی لحد کی زیارت کے برابر کی زیارت ہے، بیٹی ہے، بیٹی ہے۔ تو معصومہ کے روزے میں جب آپ جاتے ہیں، معصومہ کی ذریعہ مبارک، اس کے بعد اندر ہی وہ گولڈن ٹوم کے اندر ذریعے سے آپ باہر آئے تو وہاں پہ کئی گریوز ہیں، بہت سی قبریں بنی ہوئی، جس میں فاؤنڈر آف خم مدرسہ بھی ہے۔ کون ہے فاؤنڈر آف خم مدرسہ؟ سبحان اللہ، کچھ کس نے کہا؟ یہ تم نے کہا؟ ہاں تم بولے۔ عبد الکریم الحائری، نماز شب میں ان کا نام لو، نماز شب، he was founder of خم مدرسہ۔ اور جیسا نجف اشرف کے فاؤنڈر بنے مدرسے کے شیخ توسی، شیخ توسی جن کا باب توسی ہے، جناب مسلم ابن عقیل کے باب کے بازو، اگر آپ وادی السلام سے آئے تو رائٹ سائڈ پہ شیخ توسی کا مزار ہے، اور یہ ہے 6 سینچری، 6 یا 7 سینچری، 7 سینچری ان کا مزار ہے، اور وہاں پہ باب نجف اشرف کے ہر دروازے کا ایک نام ہے، باب مسلم ابن عقیل ہے، باب علی ابن ابی طالب ہے، اس طرح۔ تو باب شیخ توسی ایکسٹراڈنری، کبھی میرے ساتھ چلے یار، بتاؤ آپ کو فری لے کے جاتا ہوں، چلنا ہے؟ اب مجلس کے بعد لائن نہیں لگانا باہر، ہاں نہیں فری نہیں لے کے نہیں آتا، لیڈ کرتا ہوں خالی۔ تو باب توسی جو ہے وہ نجف اشرف، ان لوگوں کے نام میں اس لیے لے رہا کہ آپ لوگ نماز شب ماشاءاللہ سب آدمی پڑھنے کے، تو آپ لوگ ان کا نام لینا۔ ہمارے سجاد بھائی کے پاس ایک پوری لسٹ انہوں نے تیار کی، تو میں نے ان کو دیا تھا، پورے علماء کی مجتہدین کی لسٹ، اگر چاہیے تو آپ مجھے بولے، واٹس ایپ کرے، I will send it to you۔ علماء کی لسٹ جو نماز شب میں پڑھنے۔ تو شیخ توسی نجف اشرف کے بانی، جو 1000 سال پرانا مدرسہ تھا، 1000 سال، یونیورسٹی تھی ہماری، جہاں سے پورے بڑے بڑے مجتہدین نکلے۔ اس زمانے میں ایک ہی مدرسہ جس کو صدام نے بند کیا تھا، صدام کے زمانے تک وہ بات ہے۔ تو خم میں جو ہے بات ادھر نکل جائے گی، اس لیے ذہن میں آتے جا رہے باتیں میں روک رہا۔ خم کے مدرسے میں بی بی کے روزے میں آپ جاؤ، آپ پلیز میری طرف بی بی کے روزے میں آپ بی بی کی زیارت کر کے اندر ہی شہر کے اندر سے آپ باہر ہو، کہ اگر یقین ہو تو کیسے امام عطا کرتا ہے، امام دے اللہ دے، ایک ہی بات ہے۔ آئے تو بہت سے 20-25 خبریں ہیں اندر روزے کے اندر، جس میں عبد الکریم الحائری ہے، آغا بہجت وہی ہیں، آغا عراقی وہی ہیں،
آغا رضا الپیگانی ہے، بڑے بڑے ہمارے مجتہدین ہوئی، ایکسٹرا آرڈنری پرسنالٹیز پورے وہاں پہ آرام کر. وہ کے بعد وہاں اندر ہی ایک دیوار ہے، جیسے یہ دیوار اندر ہی وہ گولڈن ٹوم کے دیوار کے باہر جائے تو اتنی بڑی پورٹریٹ لگی ہوئی ہے ایک عالم دین کی تصویر، اونچی بڑی تصویر، بلیک کلر کا امامہ ہے وداؤٹ گلاسز. یہ کون ہے پتہ ہے؟ آغا حسین برجدی. ان کا ایک چھوٹی سی بات سنیں، یقین کیا ہے، اور یہ حال کے 60s کے، انہیں 100 سال پرانے بھی نہیں ہے، ابھی حال کے 60s کے. یہ آج سے 70-80 سال پہلے یہ نجف اشرف آئے تھے یونیورسٹی کو، نجف اشرف کی گولڈن ایرا پیریڈ نجف اشرف کا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مولا کا باب المدینہ العلم کا شہر ہے، تو سٹی آف نالج جس کا بولے، تو وہاں جو ہے آئے تھے، ایج تھی 17-18 سال، 17-18 ایئرز اولڈ بوائے. ایران سے نجف اشرف آئے، برجت کے رہنے والے آئے، بیمار ہو گئے، شدید بیمار، ایسے بیمار 18 مطلب یہ میں بات کر رہا آپ کو مطلب بیفور پارٹیشن کی، اس سے بھی پہلے 30s کی بات کر رہا، اور بیمار، اور میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو آنکھوں کی روشنی جانے لگی، بینائی جس کو بینائی جا رہی تھی، ویک ہو گئی. میں شوق پریشان ہو گیا، میرے 18 سال کا سن ہے، اگر بینائی چلی جائے گی تو پھر میں پڑھوں گا کیسے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، سیدھا مولا کے روزے میں جا. اللہ ہم کو بھی جانا نصیب کرے. مولا کے روزے میں جا کے چوکٹ کو پکڑ لیا. اب سن لو، خالی چوکٹ کو پکڑ کے کہا مولا میں آپ کے شہر میں ہوں، میں آپ کا علم سیکھ رہا ہوں، میں چاہتا پروپوگیٹ کروں، میں دین کے لیے کام کرنا، جو آپ چاہتے تھے وہ میں کرنے آیا ہوں. 18 سال کے سن میں میری آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی تو میں پڑھوں گا کیسے؟ دوستو یقین کے ساتھ مانگا. مشہور ترین واقعہ ان کی بایوگرافی میں یہ واقعہ ملے گا، سارے علماء سے پوچھ لینا. آغا حسین برجدی کہا مولا میں کام کیسے کروں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں خالی ہاتھ نہیں جاتا. یقین دیکھو، جب میں خواب میں مولا کو دیکھا، محرم کا زمانہ ہے، محرم کا زمانہ، عاشورے سے پہلے کا واقعہ ہے. مولا خواب میں آئے، آ کے بولے آغا حسین برجدی پریشان کیوں ہے تو؟ کہتا مولا میں آنکھوں کی روشنی، کیا دیکھو آپ خالی وہ محبت دیکھو کو جو امام اپنے چاہنے والوں سے بات کرتا، وہ محبت اپنے پاس بھی لانا، چھوٹن سے ایسی بات کرنا. میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ، دعا کی قبولیت کے لیے، عبادتوں کی قبولیت کے لیے، جب تک میری زبان صحیح ہوگی، میرے اخلاق صحیح نہیں ہوں. ہم سمجھتے میرے اخلاق بہت اچھے، میرے سمجھنے سے تھوڑی ہوتا، لوگ بولنا اس کے اخلاق بڑے اچھے. اتنے سافٹ بن جاؤ، میں 10 حدیثوں کا نچوڑ ہے آج، اتنے سافٹ بن جاؤ کہ ہر آدمی بولنا چاہیے وہ بڑا سافٹ اسپوکن ہے، کبھی غصہ نہیں کرنا. تو موڑی محبت سے کہا تو گھبراتا کیوں؟ کہا مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر میری آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی میں پڑھوں گا کیسے؟ کہا گھبرا مت، کل اب دیکھو ماتمدار کا مقام دیکھو، عزادار کا مقام دیکھو. کہا کل ماتمداروں کا ایک جلوس میرے حرم میں آنے والا ہے، تابوت آنے والا ہے. میں یہی کہتا جیسے آج مہندی اٹھا رہے، علم اٹھا رہے، اس کی امپورٹنس کو سمجھو کہ کیسے ماتمدار لے کے جا رہے، یہ جا رہے. ہو سکتا ہے اس تابوت کے پیچھے بی بی سکینہ بھی موجود ہے. آپ سمجھ رہے کہ کیا برکت ہے. آپ کیا سمجھ رہے، آپ ایسی علم اسٹارٹ کر دیے، ایسی مہندی رکھ دیے، بس ٹھیک ہے، ایک فارمیلٹی ہے، یہ فارمیلٹی ہے. ہمارے پاس کوئی چیز فارمیلٹی کی نہیں ہے، یقین اور عقیدے کی بات کہ اس کی برکت کتنی دیر یہاں رہا اتنی برکت ہے. یہ میں نے بہت بڑی بات بولی، آپ جو سمجھا وہ سمجھا. جتنی دیر تمہارے گھر میں نیاز حسین رہی، اگر تمہارے کو حقیقت پتا چل جائے کہ نیاز حسین کی برکت کیا ہے تو تم کبھی چھوڑو ہی مت. کتنی ایسی بلا مصیبتیں ہوں گی، میرے پیٹ میں بیماریاں ہوں گی جو میں نیاز حسین سے بچا پاؤں جو کھاتا ہوں. آپ سمجھ لیں، ایسا عقیدے کو رکھو، ایسے بلیف کو رکھو کہ کتنی ایسے آپ ایک دانہ بھی کھا رہے، شربت بھی پی رہے، ایک سپ بھی لے، ہمیشہ یاد ہو کبھی بھی کوئی نیاز بانٹ رہا یوں کر کے نہیں جا رہے کیا لوں میں رش بہت ہے. نو، جانا لینا اگر آپ نہیں کھا سکتے چکو، لیکن بچوں کو بولا لازم
لازم نیاز حسین نعت. ایسا نہیں کہ فارمیلٹی کے لیے نہیں کھانا, اس عقیدے کے ساتھ کہا کہ یہی تم کو شفا دے. اب سنو, آغا حسین مرجدی سے مولا نے کہا کہ حسین مرجدی گھبراتا کیوں ہے؟ کل ایک ماتم دار کا مقام دیکھو, ماتم داروں کا جلوس میرے حرم میں آنے والا ہے. پلیز غور سے سنو, ماتم داروں کا جلوس میرے حرم میں آنے والا ہے. ان ماتم داروں کی پیروں کی خاک, کیا سن رہی یار, پیروں کی جو خاک جو ان کو لگی ہوئی ہے, اس خاک کو لے کے آنکھوں پہ لگا لے, اللہ تجھے شفا دے. آپ کو معلوم ہے حسین مرجدی کے بارے میں کیا ہے؟ 83 ایئرس کی زندگی تھی, 83 ایئرس میں ڈیتھ ہوئی. میں بار بار نام لینا کہ آپ کے ذہنوں میں آ جانا, نواز شم میں ان کا نام لینا. آغا حسین مرجدی, حسین تو سب کو یاد ہے, 83 ایئرس میں ان کی ڈیتھ ہوئی. آج بھی آپ جا کے خم میں دیکھو, ان کے پورٹریٹ پہ, ان کی تصویر پہ اینک نہیں. ان کو بولا گیا, ان کی بائیوگرافی میں ہے کہ یہ چاند کی روشنی میں پڑھتے تھے, جب علی عطا کرتے تو ایسا عطا کرتے. ایسا عطا کرا مولا نے, کچھ نہیں کہا, دوا نہیں دی. یا دو چیزیں میں پوری مجلسی خالی اس پہ پڑھ دوں, دو چیزیں بتائی امام نے. مقام ماتمدار بتایا, کیا سنا, ماتمدار کے سٹیٹس کو بتایا. ہماری نگاہ میں ماتمدار کا کیا سٹیٹس ہے؟ ہمارے پاس امپورٹنس کیا ہے اس کا؟ ماتمدار ہے, کرتا ماتم. ہمارے پاس یہ امام علی کی نگاہ میں کیا ہے؟ کوئی وہ آسمان سے اتر کے نہیں آئے تھے ماتمدار, آپ جیسے ہم جیسے انسان تھے. لیکن امام علی نے دنیا کو بتایا کہ میرے حسین کے ماتمدار کے سٹیٹس کو سمجھو, میرے حسین کے ماتمدار کے سٹیٹس کو سمجھو, کہ میرے حسین کا ماتمدار کے پیروں کے نیچے کی خاک اتنی امپورٹنٹ ہو گئی کہ بیماروں کو شفا مل جائے. اب میں آپ کے سامنے بڑا کہ ان کا تصویر ہے, جا کے دیکھ لو. ان کا یہ واقعہ ان کے بایوگرافی میں موجود ہے حسین مرجدی کا. حسین مرجدی اپنے دور کے شیستانی اور خوئی ہے, آغا خوئی سے پہلے کے ہے, 60 میں انتقال ہوا ان کا. ایکسٹراڈنری پرسنالٹی, ایکسٹراڈنری پر, جنہوں نے شیعہ کو مضبوط کیا تھا ایران سے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر ذکر حسین, ماتم حسین کوئی کرے یا گھر میں کوئی کرے, کتنا ثواب. آج اس گھر میں عزاداری ہو رہی, آج تو ان کی تو عید ہوگی. جس گھر میں عزاداری ہوئی دنیا میں محرم میں, تو کم از کم ان کا نام تو لکھا گیا. کیا سن رہے ہیں, نام تو لکھا گیا کہ ان لوگوں نے محرم میں 1443 ہجری میں ان لوگوں نے عزاداروں کو بلا کے مجلس کی. یہ چیز کو پتہ کر, یہ کر. اس کے بعد اب تم دعا کر, جب فرش عزا پہ بیٹھنا دعا کر, خالی ہاتھ فرش عزا سے نہیں جانا. اس سے بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے. میں بولتا کربلا مولا ہے, نجف اشرف ہے, لیکن ہم نہیں جا رہے روز. آج ہم یہاں ہیں, تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور یہ ان بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا عزاداری کی بگے نہیں آئے بیٹھے ہوئے خاموش, بچوں کو انوالو کرو, انوالو کرو. میری آخری مجلس سے پورا کنکلوڈ کر رہا ہوں, انوالو کرو بچوں کو عزاداری میں. آج بڑے ہیں, مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے. دیکھو بچوں نے سلامت رکھے تو آمین نہیں بولا. آپ سمجھے میری بات, مولا آپ سب کو سلامت رکھے. لیکن آپ یہ سوچو, آپ کے بعد اگر یہ بچوں کو معلوم نہیں عزاداری کے, تو کرے گا کوئی مجلس؟ کوئی کرے گا؟ میں خاندان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہوں. آپ انصاف سے بولو کتنے ایسے لوگ ہیں, میں آپ کو پروف بولنے کے بھی دے سکتا, ممبر سے نہیں بولنا چاہتا. باپ اتنا آزاد, مجلس کرتا ہے ہر سال, اب بیٹا نہیں کرنا. یہ تو جانتے ہیں, میں نام نہیں بول سک رہا, مجموعہ بولوں گا بھی نہیں. میں نام کیا ہوا, ختم ہو گیا. اگر تم نے آج بچوں کو انوالو کیا, یہ ہے عبادت. دعاؤں کی قبولیت کی جگہ میری خواہش ہے, میری خواہش ہے سب کو بولا علی چینل سفینۃ النجات پہ اور زینبیہ پہ, کہ پروٹیکٹ کرو عزاداری. دس از یور ریسپانسبلٹی ان دس ہائر اوکلٹیشن.
یہ غیبت ایمان کی ذمہ داری ہے تمہاری. خالی بیٹھ کے مت بولا میں تو نماز پڑھوں. سو واٹ نماز پڑھ, نماز سبھی پڑھ, واجب ہے پڑھ ہے. اس لیے مائنس آزاداری نماز کچھ نہیں ہے. آزاداری کو چھوڑ کے تم نماز پڑھو گے. ولایت امیر المومنین لازم ہے, آزاداری حسین لازم ہے, نماز واجب ہے, واجب ہے, واجب ہے. غلط مت سمجھو. ہر آدمی کو نماز پڑھنا چاہیے. وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بٹ خالی نماز پڑھ کے تم بولے مجموعہ پڑھے بولے میں اتنی عبادت کر رہا. سو واٹ. آزاداری کا مضبوط کرو, آزاداری کو لے کر چلو, اپنے شولڈر پر شولڈر آزاداری کو لے کر چلو. تم بچوں کو بتاؤ. دوستوں پہلے زمانے میں یہ تھا کہ پتہ نہیں بامبے کا کیا ماحول ہے, یو پی میں اور دوسرے مقامات پہ یہ تھا کہ گھر کا ازا خانہ ہوتا تھا, گھر کا ممبر جس کو آپ بولتے, تو اس ممبر کے لیے بہو ایسی لاتے تھے کہ جو ازا خانے پہ لے کے چلتے. آپ سمجھے میری بات؟ فارمیلٹی نہیں ہے یہ کر لیا بس ہے, یہ کر لیا بس ہے. نو, عبادتوں کی قبولیت آزاداری حسین. یو ایکسپٹ اٹ اور یو ڈونٹ ایکسپٹ. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ تو میں پروف آپ کو ایک لسٹ بتا دوں کہ اگر آزاداری مائنس کیا چیز کو بولے تمہاری, حسین کی مرضی کے بغیر کوئی چیز نہیں چلے گی. اگر آج لا الہ الا اللہ ہے تو حسین کی وجہ سے. تو ساری عبادتوں کا نچوڑ آزاداری حسین. صلوات پڑھے محمد. افسوس کہ میرے پاس ٹائم پورا نکل گیا, 45 منٹ کے قریب مجلس ہو گئی. گلستان میں سب سے زیادہ یہ مسئلہ رہتا ہے. یہاں تو چل گیا, باہر ہوتی مجلس اور مسئلہ, ٹائم ہی نہیں رہتا. الحمدللہ مولا سلامت رکھے آپ سب کو, سارے گلستان کے مومنین کو جنہوں نے یہ آزاداری کا اہتمام کرتے, اللہ ان کو سلامت رکھے, صحت. بس میں یہی دعا کر رہا کہ مولا عباس آئندہ سال تک سارے گلستان اور پوری دنیا کے مومنین و مومنات کو سلامت رکھے. تو اب آواز بڑھ گئی. جب گلستان بول رہا تو آواز کم آ رہی تھی, کیوں؟ اچھا ایسا. پورے یہ لوگ آزاداری کریں گلستان والے, ہر سال کریں. میں تو یہ دعا کر رہا کہ تا ظہور امام یا آزاداری قائم, تا ظہور امام یا آزاداری قائم. اس سے بقا ہے, اس سے ہماری پہچان ہے. ورنہ گلستان ہند میں سے ہزاروں بلڈنگ ہے, بامبے میں نہیں ہے. یہ مشہور کیوں ہے؟ آزاداری سے مشہور ہے. 40 سال سے اگر آزاداری ہو رہی, 45 سال سے آزاداری ہو رہی, تو آپ کو معلوم باہر مجھے پوچھتے ہیں ارے آپ کا گلستان کا اشرا ابھی تک نہیں آیا. میں نے کہا کل آج سے آئے گا. تو اس طرح بات کرتے یہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں مشہور. یو شوڈ فیل پراؤڈ. گلستان مشہور نہیں ہے, گلستان کی آزاداری مشہور, اور آزاداری ہی کی وجہ سے آج میری بھی آئیڈینٹی ہے, ہماری سب کی آئیڈینٹی آزاداری کی وجہ سے, مولا حسین کی وجہ سے پہچانے. اگر مولا حسین کا ذکر نہیں ہوتا تو ہمارا 1 کروڑ عابد الگرامی ہے. اگر عابد الگرامی آج پہچانا جاتا تو مولا حسین کے ذکر سے پہچانا. اور ہماری دعا بھی یہ ہے کہ روز عاشور بھی اور روز محشر بھی اللہ بولے کہ ذکر کرنے والے حسین کے آ جا, نام لے کے نہ پکارے, مولا حسین کے ذریعے پکارے تو بخشش ہے. یہ وہ کریم, وہ کریم, وہ کریم, وہ کریم. بس دوستو, جس کا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا, میں کیا کروں. آج آخری مجلس سے کتنی رونق تھی اس بلڈنگ میں, تھوڑی سی آزاداری ہو رہی, تھوڑے لوگ آ رہے, لیکن ایک پرٹیکولر ٹائم پہ آپ لوگوں کو کل کتنا یاد آئے گا کہ جب 9 بجیں گے ہر گھر سے نکل کے آ رہا تھا, مجلس کر رہا تھا. اب کل کے بعد اجڑ جائے. اب آئندہ سال زندہ رہیں گے تو ہم حسین کو مہمان کریں گے, زندہ رہیں گے تو کریں گے, اگر مر گئے تو قبر میں خاک اڑائیں گے. دوستو فاطمہ کا گھر اجڑ گیا, ایسا اجڑا مولا حسین کا گھر کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ 10ویں مجلس میں گلستان میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں کہ جس طرح آج ماشاءاللہ ہر طرف یہاں پہ علم استاد ہے, مہندی استاد ہے. پہلی محرم سے پورے ممبئی میں ہر گھر میں, ہر عزا خانے میں عزاداری ہوئی. ہر آدمی اپنے اپنی طریقے سے عزاداری کیا. غریب بھی ہے. آج میں ایک مجلس پڑھنے گیا تھا ڈونگری میں, آپ یقین کرو میں نے سجاد بھائی سے بات کی, اتنے چھوٹے سے کمرہ, اتنا چھوٹا سا, اتنے چھوٹے کمرے میں اس عورت نے پورا انتظام کیا, نیاز بھی رکھی, علم بھی رکھا, پانی بھی رکھا,
دیکھو حسین صرف پیسے والوں کا نہیں ہے، غریبوں کا حسین. میرے مولا حسین کی اس نے عزاداری، اس کا آدھا کمرہ ہوگا، اس نے وہاں حسین کی عزاداری بڑی اہتمام سے کرتی ہے. ہر سال پڑھتا ہوں جا کے مجلس، یہ ایکچوئل لیڈیز مجلس، اطراف میں پوری عورتیں بیٹھے رہتی اور میں مجلس پڑھتا ہوں. میں کمرے میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں، عورتیں پورے اپنے اپنے اس میں رہتی. ہر سال پڑھتا ہوں چوتھے امام کی شہادت 21 محرم ڈونگری میں ایک چھوٹا بارل. تو مجھے اتنا خوشی ہوئی کہ اتنا چھوٹا کمرہ حسین دیکھو ہر کے گھروں میں پہنچتے. مولا یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا گھر میں عزاداری کر رہا یا چھوٹے کمرے میں عزاداری کر رہا، عزاداری حسین کرو، یہ تمہاری بقا ہے. بس میرا یہی میسج تھا، یہی میرا پیغام کہ عزاداری کے لیے کبھی پیچھے مت ہٹو، حسین کے ذکر کے لیے کبھی پیچھے مت ہٹو. اگر تم یہ کرتے رہو گے تو دنیا اور آخرت تمہارے ساتھ، دنیا اور آخرت تمہارے ساتھ. دوستو ایک مومنہ تھی، 100 برس پرانا واقعہ یا 150 برس، ہمارے علماء میں نارتھ انڈیا میں یہ بڑا مشہور ہے. ایک مومنہ تھی جس کی ایک بیٹی ہو، شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کا انتقال ہو گیا، اس بیٹی کو اس نے بڑی مصیبت سے پالا اور اس نے کہا میں دوسرا نکاح نہیں کروں گی، میں اس بچی کو ریس کروں. غریب عورت، 2 کمروں کا گھر، اور وہ بستی پورے امام کے چاہنے والوں کی بستی. بیچاری ایسی زندگی گزار رہی تھی، محنت کرتی تھی بچی کو پالو. اتنی محنت کی کہ اس عورت کی آنکھوں کی روشنی کم ہونے لگی، نابینا ٹائپ ہو. اور بچی ہر سال محرم میں چاند رات ہوتی، اس کے گھر میں ممبر استاد ہوتا، مجلس کرتی، کچھ عورتیں آتی، فرش کا انتظام ہوتا، عزاداری حسین کرتے، علم استاد کرتے. بس ایک سال ذیقات کے مہینے میں تاغون یعنی پلیگ کی بیماری پھیلی. پرانے زمانے میں جیسا یہ وائرس آیا کووڈ کا، اس زمانے میں پلیگ تھا. پلیگ آتا لیکن وہ یہ تھا کہ شہر میں ہوتا تو پورا شہر ختم، ایسا پھیلتا نہیں تھا. تو اس نے پلیگ کی بیماری پھیلی، کئی 100 لوگ مر گئے. یہ پرانی بیماری ہے پلیگ والی، اب تو ختم ہو گیا، اب دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی پلیگ. اس کی جوان بیٹی مر گئی، اس یہ ریٹ سے ہوتی تھی، چوہے سے. ختم ہو گیا، میڈیکل سائنس ایڈوانس ہو گئی، ختم ہو گئی بیماری. اب ہنگامہ مچ گیا، جوان بچی اس کی مر گئی. دوستو لیکن اس عورت کا عقیدہ دیکھو. محرم کو 1 مہینہ ہے، بیٹی کی میت پڑی ہوئی، عورتیں سب موجود، سب رو رہے تڑپ تڑپ. ماں یہ بول کے نہیں رو رہی کہ میری بیٹی چلے گی، اب یہ بول کے رو رہی کہ حسین اب تیری مجلس کا اہتمام کون کرے گا؟ مولا میری ایک ہی بیٹی تھی جو ہر سال مجلس کا انتظام کرے، اب کون کرے گا؟ مولا محرم سر پہ خوب روئی، بچی کی میت اٹھی، دفن ہو گئی. بالکل محرم آ گیا، پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے، محرم کا چاند نظر آ گیا. اب یہ تڑپ رہی ہے کہ اب میرا زاگانہ کون سا جائے گا، میرے گھر میں مجلس کون کرے گا؟ تو جس حجرے میں امام کے علم استاد ہوتے تھے محرم میں، اس حجرے کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ گئی، اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کہنے لگی مولا میں تو بیمار عورت ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، کیا یہ سال حسین تم میرے گھر مہمان نہیں آؤ گے؟ مولا میں بہت غریب ہوں، مولا میرے گھر آ جاؤ. سب کے گھر میں جا رہے، تم میرے گھر میں نہیں آ رہے. بس یہ تڑپ کے رو رہی تھی. کسی نے دخل بات کیا، نوک کیا، پوچھا کون تھے، خاتون کی آواز آئی. پوچھا کون ہے تم؟ تو کہا میں ایک مسافر ہوں، چند دن تمہارے گھر میں رہنا چاہتی. دیکھا کہ ایک برقعے میں ایک بی بی آئی، تو اس نے کہا بی بی تم میرے گھر میں ضرور رہو، لیکن تم جانتی ہو کہ محرم کا چاند نظر آ گیا، ہم شیعہ لوگ ہیں. میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال علم استاد کرتی، مجلس کرتی تھی، اب وہ نہیں ہے، مر گئی. یہ کام اگر تم کرو تو ضرور رہو. بس وہ آنے والی نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے، ہم ضرور کریں گے. وہ کہتی ہے کہ اس نے اسی طرح سے علم کو استاد کیا، عزا خانے کو سجایا، ممبر سج گیا، فرش کو بچھایا، لوگ آئے تو عورتوں کو بٹھایا، مجلس کا اہتمام کیا. لیکن یہ کہتی ہے کہ یہ سال کی مجلسیں عجیب تھی. جب ذاکر مرثیہ شروع کرتا، وہ آنے والی بیچ میں بیٹھ جاتی، بیٹھ کے ہائے حسین کہتی، تو ایسے معلوم ہوتا زمین و آسمان گریا کرو. کہتی ہے کہ عاشورہ گزرا، 12 محرم کو اس آنے والی نے کہا اب مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ. یہ نابینا عورت اندر گئی حجرے میں، روز جو نیاز پڑتی تھی اس کا تبرک روز بچاتی تھی، لا کے دے کے جملہ بولا
کہا کہ بی بی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، مال دنیا سے کچھ نہیں ہے، تم نے بڑی محنت کی، میں تمہاری شکر گزار ہوں، لیکن بی بی یاد رکھو میں اتنی غریب ہوں جو روز حسین کی مجلس کا تبرک بٹ رہا اس کا میں ہدیہ دے رہی، بس یہی لے لو اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس آنے والی نے کہا حسین آج یہ وقت آ گیا تیری ماں کو تیری مجلس کا ہدیہ دیا جا رہا۔ تو اس نابینا نے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ تو کہا تو کس کی مجلس کرتی تھی؟ کہا میں حسین کی۔ تو کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ ارے یہ فاطمہ کیسے گوارا کرے کہ تم مجلس کرو اور انتظام نہ ہو؟ دوستو یہی وہ حسین کہ جس کا پورا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ سب سے بڑی مصیبت، ہر مصیبت بڑی ہے لیکن مولا حسین کی مصیبتوں میں ایک مصیبت ایسی تھی کہ جس کے بعد حسین ضعیف ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ میرا اشارہ کدھر ہے؟ جس کی آواز میں حسین اٹھتے تھے اور زمین پہ بیٹھ جاتے تھے، بار بار ایک جملہ بولتے تھے کہ علی اکبر بابا کدھر آئے بیٹا۔ دوستو آپ کو بھی اولاد ہے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے۔ میرے مولا حسین کی ایک ایسی غربت تھی کہ جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، اور حالت یہ کہ جب پہنچے تو بیٹا ایریا لگڑ کے رہا، اس اسٹیج پہ پہنچ کے رخسارے پہ رکھ کے کہا علی اکبر تمہارا بابا آیا بیٹا۔ اس کے بعد سر کو زانو پہ رکھا، سینے سے برچھی نکالی۔ اب آپ سوچو بس چھوٹی سی امام کے دل کی خواہش تھی، اس لیے کہ علی اکبر کی کچھ جان باقی تھی تو مولا چاہتے تھے ماں ملاقات کر لے۔ علی اکبر کو ایسے اٹھایا، اٹھا کے جوان بیٹے کو لے کے چلا بوڑھا باپ خیمے کی طرف۔ چلتے چلتے بار بار چہرے علی اکبر کو دیکھتے تھے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ چہرے کو دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو ضعیف باپ سے میت نہیں اٹھی، ابا کو بچھایا۔ حسین اتنے غریب ہو گئے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ علی اکبر کو اندر لے کر گئے۔ لیلا نے جب علی اکبر کی میت کو دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ بیٹا شادی کے ارمان تھے اور تمہارا لاشا آیا۔ حسین سے جب علی اکبر بھی ختم ہو گئے، پھر میدان میں آئے، علی اصغر کو لے کر آئے، آ کر علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو ظالموں نے تیر کا جواب دیا۔ بس پھر پشتے خیموں سے آئے اور آ کے کہا زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ دوستو یہ وہ سلام تھا کہ سنتے ہی بی بی زینب زمین پہ بیٹھ گئی، کہا بھیا میں یہ نہیں سن سکتی تمہارا آخری سلام۔ پھر ایک ایک کو سلام کیا، رباب تم پر سلام، لیلا تم پر سلام، پھر کہا میری ماں کی کنیز فضا تجھ پر حسین کا سلام، سکینہ کو پیار کیا۔ پھر بیٹے کے پاس گئے اور کہا کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ عزیزہ ایک ایک کا ذکر کیا، اس کے بعد کہا غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا۔ پھر کہا ان سے کہنا اس وقت بہت یاد کیا جب علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے حسین کتنا غریب ہو گیا۔ پھر وہاں سے نکل کے بہن کے قریب آئے، حسین کو زینب نے کہا بھیا ذرا قریب آ جاؤ۔ امام قریب آئے تو کہا ماں جائے اور قریب آ۔ جب بالکل قریب ہو گئے تو کہا بھیا گلے میں سے رومال کو ہٹاؤ۔ حسین نے رومال ہٹائی، گلو حسین نمایاں ہوا۔ زینب نے یہاں پہ پیار کیا اور کہا یہ اماں فاطمہ نے کہا تھا میری طرف سے حسین کے گلے کو پیار کرو۔ پھر اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ شہزادی نے ردا ہٹائی، کہا یہ بابا علی کی وصیت ہے۔ عزیزوں اس کے بعد حسین نے کہا بہن وہ کرتا مجھے لا کے دے دو جو میری ماں نے تم کو دیا ہے۔ عزیزوں جیسے ہی وہ کرتا آیا حسین نے اس کو چاک چاک کیا۔ زینب نے اپنے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال دیا، کہا بھیا اماں نے کہا تھا جب کرتے کو چاک چاک کر دے تو سمجھنا حسین واپس کبھی نہیں آئے گا۔ خیمے سے باہر آئے، ایک ایک بیوی کو خدا حافظ کا، خیمے سے باہر آئے، اتنا غریب ہو گیا حسین کہ کوئی سلجھنا لانے والا نہیں تھا۔ پکارتے کہ آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم۔ اس کے بعد وہ ظلم ہوا کہ مولا حسین اکیلے میدان میں آئے۔ جب آ رہے تھے میدان میں تو زینب نے بھائی کو سوار کیا، اور جب چلنا چاہتے تھے تو سلجھنا آگے نہیں بڑھتا۔ حسین نے سلجھنا سے کہا سلجھنا یہ آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ جانور ہے، رونے لگا، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا مولا میں آگے کیسے بڑھوں، دیکھو میرے پیروں کے پاس کون ہے۔
دیکھا سکینہ زلجنا کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی کہ زلجنا میرے بابا کو مختل میں لے کے نہ جا. سکینہ نے زلجنا سے کیوں کہا, ڈائریکٹ حسین سے کیوں نہیں کہا؟ عزیزو یہ بچی اتنی پیاسی تھی کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی, پہلے حسین سے کہنا چاہتی تھی. حسین اترے, پوچھا بیٹی کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا ایک دفعہ سینے پہ سلا لو. حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے, لیٹ کے سکینہ کو سینے پہ سلایا. کچھ دیر کے بعد آنکھ بند ہوئی تو بچی نے کہا خدا حافظ. عزیزو یاد رکھو, حسین نے پوچھا کہ بیٹی ابھی روک رہی تھی, تو کہا بابا جیسے ہی آنکھ بند ہوئی دادی فاطمہ آ گئی, کہا بیٹی جانے دو, بس میں نے مجلس ختم کر دی. حسین میدان میں آئے, جب میدان میں آئے تو جنگ کی روداد یہ ہے, کبھی علی اکبر کو پکارا, کبھی عباس کو آواز دی. نہر پہ پہنچ کے کہا عباس اٹھو بھیا, پیاسے کی جنگ دیکھو. پھر کہا عباس یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کر رہا, اب جو حملہ کیا یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے غازی مولانا محمد کو مار ڈالا. تلوار چل رہی تھی, آواز آئی حسین ہماری طرف پلٹ آؤ. بس دوستو تلوار کو نیام کر لیا, اب ہر طرف سے حملے ہونے لگے. کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی نیزے مار رہا تھا, کوئی تلواریں مار رہا تھا. ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جولیوں میں پتھر تھے, وہ حسین کو مار رہے تھے. حرملہ کا تیر آیا, ایک بھالا سینے پہ آیا, حسین پکارنے لگے اماں میری مدد کو آؤ. عزیزو فاطمہ کی آواز, میرے لال ماں کربلا کے میدان. پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہماری یہ مختصر سی مجلس بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے, پورا یہ عشرہ بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ جو لوگ یہ گلستان والے عشرہ کراتے ہیں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ان کے رزق کے دروازے کھول دے. پروردگار بحق بیمار کربلا, بیمار مدینہ, سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. جنت البقیع, جنت المعلا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار نصرت امام کرنے کی توفیق عطا فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا, ان کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھنا. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہے میرے مولا کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. پورے اب تک کی جتنی عزاداری ہوئی ہے بی بی کی بارگاہ میں یہ عزاداری قبول ہو جائے. پروردگار آئندہ سال تک سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو اربعین حسین کی زیارت نصیب. اللہ عراق کے راستے کھول دے انشاءاللہ. کوئی غم مت دے سوائے غم حسین. ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما, ہماری مجالس کو قبول فرما لے, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین علماء دین, ذاکرین, مجتہدین, ماتمداران حسینی, آقا حسین برجدی کے لیے بھی پڑھ دے, اور گلستان ہند کے سارے مرحومین